ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل پینی ٹاکیز. آپ کا میزبان عمید آپ کے ساتھ. جی ہاں, پاکستان کے دو سابق کپتان اچانک بول پڑے ہیں بابر اعظم کے اوپر. بابر اعظم کی کپتانی کو لے کر, بابر اعظم کی بلے بازی کو لے کر کیا کہا ہے. جی ہاں, نمبر 1 کے اوپر ہیں عمران خان, پاکستان کے سابق کپتان, ورلڈ کپ 1992 کے فاتح اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم. بڑی حیران کن ہے جو کہ بات کر دی انہوں نے کہا جو چیز ظہیر عباس جاوید میاں میں نہیں ہے وہ کنگ بابر اعظم میں ہے. کیا کہتے ہیں اس کے اوپر آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں جا کے آگے بات کریں گے. ساتھ ساتھ مصباح الحق بابر اعظم کی کپتانی کو لے کر کہتے ہیں یہ آج بھی غلط تھا, یہ تب بھی غلط تھا, یہ اس سے پہلے بھی غلط ہوا ہے. میں اس طریقوں کو, ان ضابطوں کو نہیں مانتا, نہیں جانتا. مصباح الحق یہ کہتے ہیں. تو مصباح الحق کیا کہتے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. بیسیکلی مصباح الحق کہتے ہیں جو شاہین کے ساتھ اس وقت, جو بابر کے ساتھ اس وقت ہوا وہ بھی غلط سی, جو ان شاہین نال ہو رہا ہے اے بھی غلط ہے, تو جیڑا اگے جا کے بابر نال ہوئے گا وہ بھی غلط ہوئے گا. تے کی غلط ہوئے گا یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ساتھ ساتھ گریٹ بیٹمن جو ہیں وہ پاکستان پیسرز کے ساتھ ایک دفعہ پھر کام کرنے کے اوپر بڑے خوش ہیں, بڑے شادیانے بجا رہے ہیں. آخر کیا کہنا ہے گریٹ بیٹمن کا, اس کے اوپر بھی آپ کے ساتھ جو ہے بات کریں گے. ساتھ ساتھ بات کریں گے عامر کے حوالے سے. رمیز راجہ کہتے ہیں اگر میرا بیٹا بھی یہ کام کرتا تو جائیداد سے آگ کر دیتا. تو ان تمام چیزوں کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. لیکن سب سے پہلے اگر ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں آپ تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا, اور ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کیجئے گا, اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے بھی ضرور آگاہ کیجئے. ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا بہت انتظار رہتا ہے. تو چلتے ہیں سب سے پہلے تو عمران خان پاکستان کے سابق کپتان, ان کے اوپر بات کرتے ہیں. وزیر اعظم صاحب, ایک بڑی فین فالوئنگ ہے پاکستان کے اندر ان کی. باسط علی پاکستان کے سابق کرکٹر کہتے ہیں عمران خان نے مجھے کہا تھا کہ پاکستان کے جاوید میاں اور ظہیر عباس کے جو ہیں ان کے اندر بھی وہ چیز موجود نہیں ہے. بے شک کہ وہ بہت بہترین ہے, لیکن جو کوالٹی, جو کیا کہتے ہیں کمپٹنسی, جو کنسسٹنسی بابر اعظم کے اندر ہے وہ جاوید میاں داد اور ظہیر عباس کے اندر بھی نہیں ہے. جی ہاں, بابر اعظم کے حوالے سے عمران خان جو ہے وہ پہلے ہی کافی زیادہ جو تھے ان کو دیکھ کر ان کے یعنی کہ فیورٹ سمجھے جاتے تھے بابر اعظم, اور خاص طور پہ محمد عامر ایز اے فاسٹ بالر. شاہین افریدی بھی ان کے کافی زیادہ جو تھے گڈ بکس میں تھے. لیکن بابر اعظم کے حوالے سے کہا یہ جاتا ہے کہ 4 سال بابر اعظم نے جو کپتانی کی ہے, لازمی بات ہے اس کے اندر عمران خان جو پاکستان کے سابق کپتان ہیں ان کا فیورٹ ہونا بہت ضروری تھا. اور رمیز راجہ بالکل بابر اعظم کی بیک کے اوپر کھڑے ہوئے تھے کہ بابر اعظم کے کپتانی کے حوالے سے کوئی جو مرضی کہے. رمیز راجہ نہ ادھر سے سنتے تھے نہ ادھر سے. اور آل دو کہ جب پاکستان T20 کا ورلڈ کپ ہارا تھا تو رمیز راجہ نے وہاں پر جس طرح پل اپ کیا تھا بابر اعظم کو, تو وہاں سے صاف چیز یہ ہوتی ہے, ایک ظاہر ہو رہی تھی کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو یا پاکستان کے کپتان کو یا پاکستان کے وزیر اعظم کو, پاکستان کے چیئرمین کو بابر اعظم کے اوپر آج بھی اتنا ہی ٹرسٹ ہے جتنا ان کو پہلے کپتانی دی گئی تھی اس وقت ٹرسٹ تھا. تو ایک اچھی چیز ہے. بہرحال مصباح الحق جو ہیں وہ آج ایک تقریب میں موجود تھے, وہاں پر انہوں نے بڑا غصے میں, کیا جذبات میں گئے. انہوں نے کہا کہ بابر اعظم کو جس وقت 2023 ورلڈ کپ کی کپتانی سے اتارا گیا یہ فیصلہ اس وقت بھی غلط تھا. انہوں نے کہا جب شاہین کو کپتانی دی گئی, شاہین کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا جو فیصلہ تھا غلط تھا. انہوں نے کہا ہمیں ایسے سلیکٹرز یا ہمیں ایسے کوچز چاہیے جو ہم جن کو رکھ کر ہمیں یہ لگے کہ پاکستان کی ٹیم ترقی کرے گی, پھر وہ فارن ہو یا لوکل ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے خیال سے مصباح صاحب اگر 2019 کے ورلڈ کپ کے بعد آ جائے نا, وہ سری لنکا والی سیریز جہاں پر سرفراز کو راتوں رات پتا چلا تھا کہ آپ اب کیپٹن نہیں رہے, یہ وہ میسج تھا جو مصباح نے سرفراز کو دیا تھا راتوں رات. کاش مصباح اس فیصلے کے اوپر, اس رات کے اوپر, اس دن کے اوپر اگر ایک دفعہ روشنی ڈالتے تو میرے خیال سے وہ چیز سمجھ آ جاتی کہ یہ اس وقت بھی غلط تھا, یہ بابر کی دفعہ بھی غلط ہے, یہ شاہین کی دفعہ بھی غلط ہے. لیکن ہمارے یہاں پر گنگا جو ہے وہ الٹی بہتی ہے, آپ کا کتا کتا ہوتا ہے اور ہمارا کتا ٹامی ہوتا ہے. تو اسی طرح مصباح نے جو روشنی ڈالی ہے, تو میرے خیال سے اگر آپ نے تنقید کرنی تھی تو سب سے پہلے اپنے اوپر تنقید کرتے, کیونکہ اس وقت آپ کے پاس 3 عہدے تھے. آپ سب سے پہلے, کیونکہ آپ کی اور وسیم خان کی
اس وقت کی جو آپس میں سنگت یاری تھی یا آپ کہیں انڈرسٹینڈنگ تھی، اس نے یہ ڈیسیژن دیا تھا کہ سرفراز نو لاؤ، کیونکہ سرفراز اس وقت صرف ایک سری لنکن سیریز ہارا تھا، تو آپ نے اتنا بڑا ڈیسیژن لے لیا کہ چیمپئنز ٹرافی کے ونر کو آپ، اور چیمپئنز ٹرافی جیتا کیسے پاکستان؟ انڈیا کو ہرا کر، جس ٹیم کے اندر ایم ایس دھونی، یوراج، وراٹ کوہلی، رائنا، آپ نے روہت یعنی کہ اتنے بڑے بڑے لڑکوں، اتنے بڑے بڑے سٹارز کو جب آپ نے ہرایا ہو فائنل کے اندر، اس فاتح کو آپ نے ایک رات میں اڑا کر رکھ دیا. تو آپ کو شاید میرے خیال سے اس رات سے آپ کو سٹارٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ کیا کہہ سکتے ہیں، آپ نے اس وقت جو آپ کو چیز لگی آپ نے اس کے اوپر بول دیا. پھر بعد میں ایسے ہی ہوتا ہے جس طرح کیا کہتے ہیں عمر گل نے اس دن معافی مانگی ہے، تو میرے خیال سے ٹائم جو ہے وقت گزر جاتا ہے، لیکن میرے خیال سے بات کرنی ضروری بنتی تھی، آپ کو اپنی غلطی کے حوالے سے بات کرنی تھی. بالا جی گریٹ برڈمن کے حوالے سے بتاتے چلیں، گریٹ برڈمن بڑے خوش ہیں پاکستان کے پیسرز کے حوالے سے کہ وہ ایک دفعہ پھر پاکستان کے پیسرز جو ہیں ان کی کوچنگ کرنے جا رہے ہیں. کون ہے وہ کوچنگ؟ جی ہاں، میر حمزہ جو ہیں کاؤنٹی کے اندر، آپ کو بتاتا چلوں کہ کاؤنٹی کے اندر مڈل سیکس کے اگینسٹ جو ہے وہ کوچنگ کریں گے. اور ایک بڑی اپڈیٹ جو ہے گلیم موگور ٹیم ہے جس کے اندر میر حمزہ جو ہے وہ کھیل رہے ہیں، اور اس کے کوچ، بالنگ کوچ جو ہیں وہ مقرر ہوئے ہیں گریٹ برڈمن. اور گریٹ برڈمن کہتے ہیں کہ بڑے زبردست قسم کا فاسٹ پیسر ہے میر حمزہ، جس نے ابھی تک پاکستان کے 5 ٹیسٹ میچز کے اندر کام کیا، یعنی کہ بالنگ کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں ایک فیوچر سٹار میر حمزہ کے اندر دیکھ رہا ہوں، اور مجھے بڑی دلی خوشی ہے کہ میر حمزہ کو میں کوچ کروں گا. اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے کھلاڑیوں کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزرا ہے میرا، اور میں نے وہاں سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے، ان کو سکھایا بھی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو کیا کہتے ہیں میر حمزہ ہیں، یہ اب گریٹ برڈمن کی اس کوچنگ کے اندر کیا کچھ سیکھتے ہیں، کیونکہ اب پاکستان کے یہاں پر بھی کوچز آ رہے ہیں نئے. تو جیسا کہ آپ کو بتاتا چلوں کہ گلیپسی کے حوالے سے گلیپسی ٹیسٹ ہوں گے، اور گیری کرسٹن جو ہیں وہ پاکستان کے وائٹ بال کے کوچ ہوں گے. تو اب دیکھتے ہیں کیا اپڈیٹ سامنے آتی ہے. بارہ جی ابھی تک کے لیے اتنا ہی تھا. ویڈیو پسند آئے تو ہاں جی، سب سے پہلے سوری آپ کو بتاتا چلوں بات سکپ ہوگی، عامر کے حوالے سے بات کرنی رہے گی. رمیز راجہ کہتے ہیں اگر میرا بیٹا بھی اس وقت یہ غلطی کرتا ہے میچ فکسنگ والی تو میں اسے جداد سے آگ کر دیتا. کہتے ہیں میں اس وقت کمنٹری کر رہا تھا، میرے جو احساس تھے، میرے جذبات تھے، میں وہ نہیں آپ کو بتا سکتا. دیکھیں آپ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو. تو میرے خیال سے ہم نے ہمیشہ یہی پڑھا ہے کہ ہر جرم کی سزائے موت نہیں ہوتی. تو میرے خیال سے جب انہوں نے اپنی غلطی ایکسیپٹ کر لی ہے، معذرت کر لی، اور پھر اس کے بعد کوئی ایسا کیس سامنے نہیں آیا کہ کوئی چیز اس طرح کی سامنے آئی ہو لیکس کے اندر، حالانکہ دنیا کے اندر وہ لیکس کھیلتے ہیں، تمام چیزیں ہیں، اور اگر کبھی ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی تو میرے خیال سے دل بڑا کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت وہ ایک بچے تھے، اور بچہ جو ہوتا ہے اس سے تو غلطی ہوتی ہے، اور بڑے کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ معاف کر دے. ہاں اگر وہ کوئی بڑا نقصان پاکستان کی عزت کو، پاکستان کو پہنچاتے تو میرے خیال سے پھر آپ بے شک ان کو معاف نہ کرتے. ہاں جو بڑے تھے آپ دیکھ لیں کہ وہ پھر پاکستان کرکٹ میں دوبارہ کبھی سامنے نہیں آئے. تو میرے خیال سے عامر کو صرف ایک جلدی بات ماننے پہ اور معذرت کرنے کے اوپر ہی موقع دیا جا رہا ہے، اور میرے خیال سے اس وقت جو پاکستان کرکٹ کے جو حالات ہیں ان کی ضرورت بہت زیادہ ہے. تو ویڈیو پسند ہے تو لائک ضرور کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.